الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قابل احترام علماء اکرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمان، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج دین سے متعلق کچھ تعلیمات حاصل کرنے، شریعت کے احکامات سمجھنے کے لیے ایک عظیم موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ یہاں ہمارا انتخاب ہوا ہے اور ہم نے دلی طور پر دین کو سیکھنے کے لیے رغبت کا اظہار کیا۔ دنیا میں بہت ساری دولتیں پائی جاتی ہیں اور ان دولتوں کے حاصل کرنے کے طریقے انسان سیکھنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، لیکن دنیا کی ساری دولتوں میں سب سے عظیم اور اہم دولت دین کی دولت، اسلام کی دولت۔ جسے یہ دولت مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور ایسے وقت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس دولت کی حفاظت کے طریقوں کو سیکھے، اس دولت کے استعمال کرنے کے ذرائعوں کو اپنائے۔ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث رائے کے ذمہ داران نے اس بات کی فکر کی اور اسے محسوس کیا تاکہ لوگوں کو دین سکھایا جائے اور خاص جو عام مسائل ہیں ان مسائل کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ اسی کی مناسبت سے دین سیکھو اس نام پر، عنوان پر ایک روزہ تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کی شروعات مغرب کی اذان، نماز اور شام کے اذکار سے ہو گئی۔ اذکار جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ کے سامنے اسے پڑھایا گیا تاکہ آپ پڑھیں۔ اذکار اس کی بہت بڑی اہمیت ہے جس میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس کی بڑی ہی اہمیت ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ اسی لیے اس ایک روزہ تربیتی پروگرام کی شروعات درس حدیث سے کی جاتی ہے۔ درس حدیث میں عنوان ہے اذکار و ادعیہ کے فضائل۔ اس کے لیے میں استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالعظیم جامعی حفظہ اللہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے سامنے اذکار و ادعیہ کے فضائل بتائیں۔
ایک ضروری اعلان ہے کہ چترادرگا اور ملکاگرو سے آئے ہوئے مہمان مسجد میں ہی قیام کریں، مسجد میں اپنے سامان رکھیں اور وہیں رات گزاریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پروگرام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اذکار و ادعیہ کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا و مناجات یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور پریشانیاں، آفتیں، بلائیں اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ جس طرح حیوانات اور نباتات کو زندہ اور باقی رہنے کے لیے خوراک اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر و اذکار کی ضرورت ہے۔ وہ دل مردہ ہیں جو اللہ تعالی کے ذکر سے خالی ہیں۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے جس کے راوی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، زندہ اور مردے کے معنی ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے والا زندہ کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرنے والا
مردہ کہلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ ویسے تو نیکیاں بہت ساری ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، ان تمام عبادات میں، ان تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کر دی، حدیث سے اس آیت کریمہ کی تائید بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ تمہارے مالک کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ عمل تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے افضل ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے مڑ بھیڑ ہو جاؤ، یعنی ان سے جنگ کرو، پھر تم ان کی گردنیں اڑا دو اور وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ عمل جہاد سے زیادہ افضل ہے، جہاد سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کتنی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر اور جہاد سے افضل۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنی تو کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ عز و جل، وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر حالانکہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن یہ جتنی بڑی نیکی ہے اتنی ہی آسان بھی ہے۔ نیکیوں میں سب سے آسان اگر کوئی نیکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے یہ کام کر سکتا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، راوی حدیث عبداللہ بن بصر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا
ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، بے شک اسلام کے احکامات مجھ پر غالب آ گئے ہیں، یعنی ان احکامات پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں آسانی کے ساتھ اس پر ہمیشہ عمل کر سکوں، آسانی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ عز وجل، تیری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے۔ میرے بھائیو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان عمل ہمیں بتایا ہے، نیکیوں میں سب سے آسان نیکی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ اللہ کو یاد نہ کرتے ہوں، سوائے چند حالات کے، سوائے چند اوقات کے، آپ ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں، ذکر کرنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے راستے پر چل رہے تھے، تو آپ کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا، ایک پہاڑ، اس پہاڑ کا نام تھا جمدان۔ کیا تھا بھائی؟ جمدان اس پہاڑ کا نام تھا۔ تو راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے سے چل رہے تھے اور آپ کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا اور اس پہاڑ کا نام تھا جمدان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیرو، اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ سیرو ھذا جمدان، تم لوگ چلو، یہ جمدان ہے۔ کیا کہا؟ یہ جمدان ہے۔ پھر آگے فرمایا، سبق المفردون، مفردون آگے نکل گئے، سبقت لے گئے۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ مفردون کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ المفردون سے مراد کون ہے؟ اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اب ہم لوگ یہاں رک کر کے تھوڑا حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ حدیث میں ایک طرف پہاڑ کا ذکر ہے اور دوسری طرف اللہ کو یاد کرنے والوں کا ذکر ہے، تو پہاڑ اور اللہ کو یاد کرنے والوں کے درمیان ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ایک طرف پہاڑ کا ذکر ہے
اور دوسری طرف اللہ کو یاد کرنے والوں کا ذکر ہے. تو محدثین نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے ویسے ہی ثابت رہتے ہیں جیسے پہاڑ زمین پر ثابت ہیں. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. تو جس طرح پہاڑ اپنی جگہ ثابت ہیں ویسے اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ثابت قدم رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت سے مڑ بھیڑ ہو جاؤ، یعنی جنگ کرنے لگو، فاثبتوا تو تم ثابت قدم رہو. اور ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرتے رہو. اگر تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو تم ثابت قدم رہو گے. تو میرے بھائیوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور ایک طرف ذکر ہے اور تو دوسری طرف دعا ہے. دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا محض ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. ذکر اور دعا میں فرق کیا ہے؟ ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے اور اس کی یکتائی بیان کی جاتی ہے. اور دعا میں آدمی اپنی ضرورت مانگتا ہے اللہ سے. علماء نے ذکر کو دعا پر فوقیت دی ہے، یعنی دعا کے مقابلے میں ذکر کی اہمیت زیادہ ہے. اور یہاں تک کہا گیا کہ جو آدمی دعا نہیں مانگتا، صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو مانگنے والے سے زیادہ اس کو عنایت کیا جاتا ہے. کس کو بھائی؟ ذکر کرنے والے کو. ابھی آپ نے شام کے اذکار آپ نے پڑھا، اس کی عادت آپ بنا لیجئے، عادت ڈال لیجئے اور باقاعدہ اس کو یاد کیجئے. اور یاد کر کے آپ لوگ جو ہے باقاعدہ اس کا اہتمام کیجئے. یقیناً آپ کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. آپ اگر صبح میں پڑھیں گے تو شام تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے، شیطان سے بچا لیے جائیں گے. کوئی آفت، کوئی پریشانی آپ کو چھو نہیں سکے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو یاد کرے گا. اور جب اللہ ہم کو یاد کرے گا تو ہم ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی آفت و بلا سے بچ جائیں گے. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یوسف